خواتین کے ایک معروف سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا کہ ایک طلبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑ کر بھاگم بھاگ اس کے پاس جا پہنچی، بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمرے کے دروازے بند کر دو، کوئی باہر نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 طالبات کی خود تلاشی لی اور پھر انہیں پوری کلاس کی طالبات کی جیبیں چیک کرنے اور بیگوں کی تلاشی کی ہدایت کر دی۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ مس تلاشی لینے والی طلبہ بولی، فاطمہ اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں تڑک سے بولی، پیسے پھر اسی نے چرائے ہوں گے۔ فاطمہ تڑپ کر بولی، نہیں نہیں مس، میں چور نہیں ہوں، چور نہیں ہو تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ نہیں، فاطمہ نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، نہیں میں تلاشی نہیں دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی، اس نے فاطمہ سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے غصہ آ گیا۔ ٹیچر نے فاطمہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی، پھر سے اس نے فاطمہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک باروب آواز گونجی، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرنسپل تھی۔ نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ انہوں نے فاطمہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئی۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا سنا دیا۔ انہوں نے فاطمہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے، پرنسپل متانت سے بولی، جب تمام طالبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھی تم نے انکار کیوں کیا؟ فاطمہ خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جہاں دیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طلبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کے بجائے تماشا بنانا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے فاطمہ کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر پھر استفسار کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا، مگر یہ کیا؟ کتابوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا پچکا ہوا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ فاطمہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ فاطمہ کی ہچکیاں بندھ گئی۔ پرنسپل نے شاپر کھولا، اس میں کھائے ادھ کھائے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں تھیں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی
روتی ہوئی فاطمہ کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ فاطمہ نے بتایا میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، دیگر 3 بہن بھائی اس سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے، گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا، بھوک سے مجبور ہو کر۔ ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا، کالج آنے لگی تو بھوک سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک ٹکا کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھ کھانا ایک چکن پیس پڑا دیکھا، بے اختیار اٹھ کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھڑے پر بیٹھی پیٹ کی دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال کر اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ پرنسپل کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فاطمہ کی ٹیچر شرمندہ لہجے میں بولی، میم بچی کی فیس کے پیسے اس کی کتاب میں تھے جو مل گئے ہیں۔ خدارا اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں، یہ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔